یہ جو حضور نے درس میں فرمایا تھا مادہ جو ہے وہ اکیلی بڑی دیر تک پیدائش کا وسیلہ بنتی تھی، تو یہ خود اتنی مضبوط تھی، اور اس میں مطلب ہے جو نسلیں چلی ہیں اس میں مرد بھی ہیں، مرد جو ہے وہ مرد نہیں، ہاں جی نر، ہاں نر تو بعد میں پیدا ہوئے. شروع میں جو مادہ تھی، مادہ سے مراد یہ ہے ایک ایسی حالت کی جاندار جو ایک دوسرے سے ملنے کے محتاج نہیں تھے تاکہ بچے پیدا کریں. جی آغاز میں زندگی جس شکل پہ پیدا کی گئی ہے اس میں ایک ہی زندہ وجود، بیچ اس کا نیوکلیس جو تھا مرکزی، وہ پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ادھر نکل جاتا تھا، ایک دوسری طرف چلا جاتا تھا. باہر کا خور اور اندر کا مادہ وہ بھی پھیل جاتے تھے اور سکڑ کر بیچ میں سے مل کر دو چھوٹے چھوٹے وجود بن جاتے تھے. اس طرز پر افزائش نسل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور کروڑوں سال تک یہی رہا ہے. پھر رفتہ رفتہ ان سے وہ زندگی کی شکل نکلی جو اس کروڑ سال میں تدریجاً بننی شروع ہو گئی تھی. یعنی ہونا یہ شروع ہوا کہ بجائے اس کے کہ ایک ہی مادہ جو ہے وہ برابر دو حصوں میں تقسیم ہو، اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا الگ ہونے لگا، اور بڑے ٹکڑے نے اپنا تشخص برقرار رکھا. اور اگر یہ مضمون آگے بڑھ جائے تو چھوٹا ٹکڑا اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ فی ذات ہی زندہ ہی نہ رہ سکے. ایسی صورت میں دوسرے کی ضرورت پڑ گئی، چنانچہ ایسے چھوٹے ٹکڑے دو آپس میں مل کر پانیوں میں جہاں بھی تھے وہ مل کر مدغم ہو جاتے تھے اور ایک وجود بن جاتا تھا. پھر نر اور مادہ کی ایک شکل بن گئی. بعضوں کی طرف سے ایک ٹکڑا نکلا، بعضوں کی طرف سے دوسرا، اور باہر آ کر وہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں. جیسے جانوروں میں بعض مچھلیاں ہیں انڈے دیتی ہیں، اور سپرمز بھی ہوتے ہیں دوسری طرف، اور وہ دونوں پانیوں میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹ میں نہیں. سمجھے؟ تو اس قسم کی جو شکلیں ہیں وہ آج بھی اس دنیا میں دکھائی دیتی ہیں کہ سپرمز وغیرہ کا یا انڈوں کا اخراج کھلا پانیوں میں کیا جائے اور وہاں وہ دونوں آپس میں ملیں. تو آغاز میں جب تبدیلی جنس پیدا ہونی شروع ہوئی ہے تو اسی طرح کی صورت تھی. پھر ان کے چھوٹا ہونے کا جو رجحان ہے وہ چونکہ دراصل اس بنیادی زندگی کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے کہ میں اپنے تشخص کو برقرار رکھوں، اور چونکہ یہ سوچنے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک فطرت کے اندر رسم ہوئی بات ہے. ایسا جانور سوچتا نہیں، نہ اس کو سوچنے کے نتیجے میں اختیار ہے کہ وہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں زندگی کو چلایا گویا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے لیے تو یہی بہتر ہے کہ میں خود بھی رہوں اور میری اولاد بھی پیدا ہو اور وہ پھر آگے نکلے. تو اس صورت میں جو دو وجود تھے ان میں سے ایک نے جو زیادہ خود غرضی اگر دکھائی ہو تو وہ بہت چھوٹا اپنا ٹکڑا باہر پھینکے گا، اتنے چھوٹے ٹکڑے پھینکے گا کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہ ہوا ہو، اور اگر وہ باہر پھینکے تو وہ بچ نہیں سکیں گے. تو پھر یہ ایجاد ہوئی ہے کہ دوسرے ہم جنس مادے کے یا زندگی کی شکلوں کے پیٹ میں اس نے اس کو داخل کر دیا، اور بین ہی اسی طرح ایوولوشن ہوئی کہ ایک جانور نے دوسرے ہم شکل جانور کے پہلو میں اپنا ایک چھوٹا سا ٹکڑا داخل کیا ہے جو اس کے اندر جا کر پھر وہ نشو و نما پانے لگا. یہ بہت لمبے عرصے پہ پھیلا ہوا مضمون ہے، مگر بالآخر وہ آخری صورت جو خدا کے ڈیزائن میں ہمیشہ سے تھی، ایک نر اپنے مختلف اعضاء کے ساتھ پیدا ہو، ایک مادہ اپنے مختلف اعضاء کے ساتھ ہو، دونوں کمپلیمنٹری ہوں، پرفیکٹ جوڑا بن جائیں. جب یہ پیدا ہوا تو پھر زندگی چل پڑی ہے
جس کو سیکشل ری جنریشن والی زندگی کہتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں اے سیکشل جنریشن اور اے سیکشل ریپروڈکشن اور سیکشل ریپروڈکشن. ایسی ریپروڈکشن جس کا سیکس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی دو جانور نہیں ہے، یا ایسی ریپروڈکشن یعنی زندگی کا آگے بڑھنا اولاد کی صورت میں جو سیکس سے تعلق رکھتی ہے. بس جب سیکسول ریپروڈکشن شروع ہوئی تو پھر نر اور مادے کے وجود آ گئے. ٹھیک ہے؟ اور جب یہ ہو چکی تھی پھر انسان پیدا ہوئے، اس سے پہلے نہیں ہوئے. اب سورہ نساء کی پہلی آیت کو اس کی مضمون کی روشنی میں پھر سن لیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. اے بنی نوع انسان، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، یعنی اس سے آغاز ہو تمہارا. فجعل منہا زوجہا، اس ایک مادہ سے اس کا زوج بنایا. پھر خلق منہا زوجہا، اس کے اس زوجہ یعنی مادہ، نسوانی مادہ سے اس کا مرد زوج پیدا کیا یا نر زوج پیدا کیا. وَخَلَقَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. جب یہ زندگی کی شکل بن گئی کہ مادہ بھی پیدا ہو گئی، نر بھی پیدا ہو گئے، تو پھر ان مادہ اور نر سے پھر انسانی نسل کو جاری فرمایا گیا ہے. یہ تصور ہی کہیں نہیں کہ آدم کی پسلی سے، پہلے آدم کو بنا کر اس کی پسلی سے کاٹ کر ہوا الگ گھڑی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جو اس سے نر نکلا وہ زیادہ طاقتور ہے، یعنی خیالات کے لحاظ سے، اپنے احساسات کے لحاظ سے. اچھا. اور اس کی مردوں کو قوام جو بنایا ہے جی تو مادہ کو بھی قوام بنایا گیا ہوگا وہاں بھی، جی لیکن ضروری نہیں ہے. جی بعض نر اتنے منحنی ہو گئے کہ وہ صرف ان کی اگلی نسل ہی چھوٹے زیادہ نہیں پھینکنے لگی، بلکہ وہ چھوٹوں کا جو کیریکٹر تھا اگلی جو نسل میں نر پیدا ہوئے وہ ان کے اندر بھی آ گیا، اور وہ اتنے منحنی ہو گیا اور مادہ اتنی بڑی اور خوفناک ہو گئی کہ اب مکڑوں میں اور مکڑیوں وغیرہ میں یہ ملتا ہے کہ بعض نر جب بچہ بنا دیتے ہیں، اس تعلق کو قائم کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے مادہ انہی کو کھاتی ہے. اب یہ خامدوں کو چٹ کر جاتی ہے کہ اب اس کو پالنے کے لیے اپنا مجھے وہ بھی دو جہیز جو بھی دینا نان نفقہ ملنا چاہیے، میں تو بچہ پالوں گی. تو وہ بھاگنے کی کرتا ہے وہاں سے، لیکن اکثر وہ پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، ظہور مہدی آخر